نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا مسلمان سب سے بہترین اسلام والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو سب سے زیادہ نماز پڑھتا ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات فرمائی جو ہم میں سے شاید اکثر کو خاموش کرا دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ مسلمان سب سے زیادہ بہترین اسلام والا ہے۔ دیکھو کہ سوال سب سے بہترین مسلمان کے بارے میں تھا، جو کچھ آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ جواب اس کے بارے میں نہیں تھا کہ جو کچھ آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، بلکہ اس کے بارے میں تھا کہ جو آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگ اس کے گناہوں سے محفوظ رہیں، بلکہ فرمایا کہ لوگ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ پہلے زبان کا ذکر فرمایا، کیونکہ زبان وہاں تک پہنچ جاتی ہے جہاں ہاتھ کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ ذرا اپنے گزرے ہوئے ہفتے پر غور کریں، شاید آپ کی نماز پابندی سے ادا ہو رہی تھی، شاید آپ کے روزے بھی درست طریقے سے تھے، لیکن کیا آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ آپ کی زبان سے محفوظ تھے؟ ہر تبصرہ، ہر لہجہ، غصے میں بھیجا گیا ہر پیغام، ہر غیبت اور ہر کی گئی بات۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، مومن وہ نہیں جو تانے دینے والا ہو، لعنت کرنے والا ہو، بے حیائی کی باتیں کرنے والا ہو یا بد زبان ہو۔ دیکھو کہ ان ساری چیزوں کا، ان سارے معاملات کا تعلق تمہاری زبان سے ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ بہترین مومن وہ ہے جس کی زبان سے لوگ محفوظ ہوں۔ یہی بات انسان کو جھنجھوڑ دینے والی ہے کہ آپ ہر نماز وقت پر ادا کر سکتے ہیں اور پھر بھی ایسے شخص ہو سکتے ہیں کہ جس سے لوگ خود کو محفوظ محسوس نہ کریں۔ نماز اس نقصان کو خود بخود ختم نہیں کرتی جو آپ کو زبان مسلسل پہنچاتی رہتی ہے، لیکن اس بات کا دوسرا پہلو بھی اتنا ہی طاقتور ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص مجھے اس چیز کی ضمانت دے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور اس چیز کی جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی اس کی شرمگاہ، تو فرمایا کہ میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صرف دو چیزیں، بس اتنی ہی، ان دونوں کی حفاظت کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی ضمانت لے لو۔ آپ سے رکعتوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، روزوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار فرمایا کہ اگر بندوں کے حقوق کے معاملے میں آپ ناکام ہو گئے تو عبادتوں کے پہاڑ بھی مٹ سکتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن کیا لوگ آپ سے محفوظ تھے؟ اور یاد رکھو کہ آج کے دور میں عبادتوں سے زیادہ یہ کام مشکل ہے، اور مشکل کام ہی دراصل عبادت ہوتا ہے۔